اور اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر المؤمنین، مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مومن لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ انہیں تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، زخم آئے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو لوگ احسان کرنے والے ہوئے، واتقوا، اور تقویٰ کیا جنہوں نے، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ اللہ والے کون ہیں؟ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ الذین قال لهم الناس، جب ان سے لوگ کہتے ہیں، جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، یقیناً لوگوں نے تمہارے خلاف سازش رچی ہے اور تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے صفحہ ہستی سے۔ قد جمعوا لکم فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ ایمان والوں سے جب کہا جاتا کہ لوگ تمہارے جو تمہارے مخالف ہیں، وہ تمہارے خلاف ہو چکے ہیں، وہ مل کر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا اس بات سے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو وہ کہہ اٹھتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسے ہو گئے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچی نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی، رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ یقیناً یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں کو، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جو میرے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو، وخافونی، اللہ فرماتا ہے میرے سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے حبیب وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ تمہیں غمزدہ نہ کر دیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ کافر لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے، کافروں کو آخرت میں کوئی بھلائی نہ ملے، کوئی اچھائی نہ ملے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سخت عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہرگز کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ جانے کافر لوگ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں وہ کفر و سرکشی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، دنیا کی راحتوں سے نواز رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم جو ڈھیل دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور آخرت کا عذاب ان کے لیے دگنا ہو جائے، دو چند ہو جائے، دوہرا ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ایسا نہیں ہے، اس کی شان یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، اس پر اسی حالت پر جس حالت پر اب تم ہو۔ اے مومنو تم کو اسی حالت میں نہیں رکھے گا اللہ تبارک و تعالی، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ممیز کر لے، علیحدہ کر دے
برے کو پاک سے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور نہیں، یہ نظام نہیں، یہ اس کی سنت اور عادت نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، آگاہ کر دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن غیب پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اور ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے عظیم اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور یہ جو بخیل لوگ ہیں، کنجوس لوگ ہیں، مکھی چوس لوگ ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو دے رکھا ہے اسے دینے سے جو بخالت کرتے ہیں، اللہ کے دھن کو، اللہ کی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو رکتے ہیں، ایسے بخیل لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کا بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، ان کا ایسا کرنا ان کے لیے بہت برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ جو بخالت کر کے، کنجوسی کر کے اللہ کا مال اللہ کے بندوں سے رو کے رکھتے ہیں، اپنے پاس جمع کرتے ہیں، وہ مال توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو فرماتا ہے یہ بخیلی کر لیں بھی تو کیا ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو اپنے طرف سے دے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، دیکھیے کیا بات کہی نالائق لوگوں نے، گدھوں نے، بدتمیزوں نے کیا بات کہی اللہ کے تعلق سے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ فرماتا ہے سن لیا یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول، ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم دھنوان ہیں، تونگر ہیں، رچ مین ہیں، رچ پیپل ہیں. اللہ فرماتا ہے معاذ اللہ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ابھی انہوں نے جو کچھ کہا، اللہ فقیر اور انہوں مالدار. سنکتب ما قالوا، ہم ان کے قول کو لکھ لیں گے. وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول، اور ہم ان کے، یہ کس کا کام ہے؟ یہودی، یہ کس کے قول ہے؟ یہودی قوم کا. ایسی بدترین قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، یہودی قوم. اور انبیاء کو انہوں نے جو بغیر حق کے قتل کیا، کئی پیغمبروں کو قتل کیا یہودیوں نے، اسے بھی ہم لکھ لیں گے. ونقول، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا عذاب چکھو، جلن کا عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے ہے، یہ عذاب تم کیوں چکھائے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے دنیا میں جو اعمال تھے ان اعمال کا بدلہ پا رہے ہو تم یہاں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ. ان یہودیوں نے اور ایک بات کہی، کیا کہی؟ الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے، ہم سے وعدہ لے رکھا ہے. کس بات کا عہد و پیمان کر رکھا ہے؟ اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ ہم کسی رسول کی بات کو باور نہ کریں، کسی کو برحق پیغمبر تسلیم نہ کریں، حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ آئے ایسی قربانی کی چیز لے کر جسے آسمان سے آگ آئے اور کھا جائے. قل قد جاءکم رسل من قبلی، اے حبیب تم فرماؤ تحقیق تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول آئے، بالبینات، کھلی دلیلیں لے کے، کھلے معجزات لے کے، وبالذی قلتم، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ آسمانی آگ آئے اور کھا جائے اس کی قربانی کو، ایسا یہ دلیل بھی تھی بہت سے رسولوں کے پاس، ایسا بہت سے رسولوں نے کر دکھایا.
اس کے باوجود فلم قتلتموہم، ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا، ان برحق رسولوں کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، اگر اے حبیب یہ کافر قوم، یہ نالائق قوم، اس قوم نے اگر تمہاری تکذیب کی، تمہیں جھٹلایا، فقد كذب رسل من قبلك، تو بہت سے رسول آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے. ان کی قوموں نے ان کو جھوٹا کہا، جھوٹا مانا. جاؤ بالبینات، حالانکہ وہ کھلی دلیلیں لے کے آئے تھے ان کے پاس. والزبر، اور اللہ کی طرف سے کتابیں لے کے آئے تھے. والکتاب المنیر، اور اللہ کی طرف سے بڑی کتاب لے کے آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یقیناً تم اپنے بدلوں کو، اپنی جزاؤں کو پورا پورا پالو گے قیامت کے دن. تمہارے اعمال کی جزا تمہیں مکمل طور پر مل جائے گی قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا جائے، بچ جائے نہیں کہا، بچا لیا جائے. تو ہم بچ نہیں سکتے آگ سے، وہ بچا لیتا ہے تو بچتے ہیں. بچ جائے آگ سے بولنا نا، ہم نہیں بچ سکتے، وہ بچا لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے بچا لیتا ہے. تو یہی کہو گے مولا ہم تو بچ نہیں سکتے. زحزحہ مفعول کا پیسو وائس ہے، مجہول صیغہ ہے، جو بچا لیا گیا آگ سے. بات سمجھ میں آئے؟ تو ہم بچ نہیں سکتے. ہم جب خود نہیں بچ سکتے تو ہمارے اعمال ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال بچانے والے ہوتے تو ہم بچ سکتے ہیں جہنم سے. نہیں، تو بچانے والا ہے، تیری رحمت بچانے والی ہے جہنم سے. تو تو اپنی رحمت سے، اپنے حبیب کے کرم سے بچا لے. فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا جائے آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا جائے جنت میں. دخل الجنہ نہیں کہا، ادخل الجنہ، وہ داخل کر دیا جائے جنت میں. فقد فاز، تو وہ فائز المرام ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ارے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، تم آزمائے جاؤ گے مسلمانوں، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہارے نفسوں میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے جو تم سے پہلے والے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے اذًا کثیرا، بہت دل دکھانے والی باتیں سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر اس کے باوجود تم صابر رہو، صبر پر قائم رہو، صبر کرو. وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری پر ثابت قدم رہو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تو معاملات کی پختگی سے، یہ تو بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، پختہ وعدہ اہل کتاب سے. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ کتاب میں جو کچھ بھی ہے اسے تم لوگوں پر ضرور بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور کتاب میں جو کچھ بھی ہیں مضامین اور مضمرات کتاب کے، اللہ کی کتاب کے، اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے پھینک دیا اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس عہد و پیمان کو اپنے پیٹ کے پیچھے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی کتاب کے بدلے میں، اللہ کے احکام کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی. مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت برا ہے وہ جو خرید رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحوا بما آتوا ويحبون ان يحمدوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، تم ہرگز یہ خیال نہ کرو اے مسلمانوں ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان اموال پر، ان دنیا کی نعمتوں پر جو انہیں دی گئی ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور چاہتے ہیں یہ ایسے لوگ کہ وہ تعریف کیے جائیں. بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے نہیں، جو نیکیاں کی نہیں، ان نیکیوں کی تعریف سننا چاہتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ،
تم ہرگز نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے بچنے والے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقلوں کے رکھنے والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ اولو الالباب کون ہیں؟ یہ اولو الالباب کون ہیں یہاں اولو الالباب؟ بہت سارے اولو الالباب ہیں یہاں. یہ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل جب ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں غور کرتے ہیں. یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد چیختے ہیں، ربنا، اے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، یہ سب حق ہے، یہ سب حق ہے. ہم نے اسے باطل سمجھ لیا. یہ زمین حق ہے، آسمان حق ہے، چاند حق ہے، ستارے حق ہیں، یہ کائنات ارضی حق ہے، یہ کائنات سماوی حق ہے. ما خلقت ھذا باطلا، تو حق اور تیری مخلوق بھی باطل نہیں ہے، حق ہی حق ہے. کیا عرض کروں؟ اشارے. ما خلقت، سبحانک، پاک ہے تو، مگر اس کے باوجود اگرچہ کہ تیری مخلوق بھی حق ہے، باطل نہیں ہے، لیکن تنزیہ کے اعتبار سے تو ہے، مخلوق مخلوق ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، ہمیں تجھ سے بعد کا عذاب نہ دے، تجھ سے دوری اور تیرے حجاب کے عذاب سے بچا لے. فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار جسے تو آگ میں داخل کر دے گا، فقد اخزیتہ، بس اسے تو نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. ایسی رسوائی سے ہمیں بچا لے مولا. وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے پروردگار، ہم نے سنا ایک پکار بلانے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے بلا رہا. کون وہ پکارنے والا؟ رسول اللہ، وہ پکار رہے ہیں. ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ. ان آمنوا بربکم، وہ کیا کہہ رہا تھا پکار کے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو میٹ دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو نیکوں کے ساتھ اٹھا. ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار اور ہمیں دے ما وعدتنا علی رسلک، جو تو نے وعدہ کیا تیرے رسولوں کے ذریعے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا سن لی ان کے رب نے. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں، رب نے کہا کہ میں لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. فالذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ایذا دیے گئے، تکلیفیں پہنچی انہیں میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا،
اور انہوں نے قتال کیا، جنگ کی کافروں سے، وَقُتِلُوا اور مار دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ میں ضرور ان کی خطاؤں کو میٹ کے رہوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ضرور میں ان کو داخل کر کے رہوں گا جنات ان جنتوں میں تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ ثواب ہے اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد تمہیں اے سننے والے تجھے کافر لوگوں کا چلنا پھرنا بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے مستی کے ساتھ جو چل رہے ہیں کافر لوگ، کوئی منسٹر بن گیا ہے، کوئی کلکٹر بن گیا ہے، کوئی کمشنر بن گیا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر بن گیا ہے، کوئی کیا بن گیا ہے، کافر لوگوں کا چلنا پھرنا شہروں میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم کہیں یہ نہ سوچو کہ کاش ہم بھی کافر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈر کے پرہیزگاری اختیار کی، لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ مہمانی ہے، یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور یقیناً اہل کتاب میں سب برے نہیں ہیں، یہود و نصارہ میں یہ کب کی بات ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے عہد پاک کی بات ہے، اب تو یہودی ہے، عیسائی ہے، اس وقت کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب برے نہیں ہیں اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سب برے نہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتری، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور اس کتاب پر جو تم سے پہلے جو ان کے اوپر اتری، ان کی طرف اتری، خاشعین للہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا خلیلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور اس کے احکام کو تھوڑی سی قیمت میں بیچتے نہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اے ایمان والو صبر اختیار کرو وصابروا اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا اور دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون یہ سب کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ہم اس لیے کہتے ہیں۔ سورۃ النساء مدنیہ سورۃ النساء یہ مدنی سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اے لوگو اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک نفس سے، ایک انسان سے، وخلق منہا زوجہا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے لوگ، بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے، بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، بھائی اللہ کے لیے کچھ دے دو، اللہ کے لیے کچھ دے دو، اس اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام اس اللہ سے ڈرو جس کا نام دے، جس کے نام کا واسطہ دے کے، جس کا نام لے کے تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو یا بھیک مانگتے ہو۔ جو حلال کی کمائی تمہاری ہے اس میں یتیموں کا مال اگر ملا دو، ایسا کرنا حرام ہے تو تمہارا پاک مال بھی ناپاک ہو جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یقیناً ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بچو سب بچتے ہیں نا، خصوصاً یتیم خانے والے لوگ بہت بچتے ہیں، اللہ ان کو نیک توفیق دے۔ یہ بیت المال والے، یہ یتیم خانہ بنانے والے کیا کرتے ہیں، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ بات سمجھ میں آئے؟ ہاں
اللہ فرماتا انہ کان حوبا کبیرا وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف قائم نہ کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، پس نکاح کرو ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، چاہو 2 عورتیں کرو، چاہو تو 3 عورتیں کرو، چاہو تو 4 بیویاں کرو، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر چاروں میں برابری نہیں قائم کر سکو گے، اگر چاروں کا حق برابر ادا نہیں کر سکتے، اس بات کا تمہیں ڈر ہے تو ایک پر اکتفا کرو، فواحدہ او ما ملکت ایمانکم، یا ایک بیوی سے بھی زیادہ بیویاں چاہیے تم کو لیکن بیویاں نہیں کر سکتے ایک سے زیادہ تو لونڈیاں کرو، او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بہتر ہے کہ تم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ تعولو کے تعلق سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرو گے تو کیا ہوگا، بچے زیادہ ہوں گے، اگر ایک ہی بیوی رکھو گے، تعولو سے اعلیٰ یعولو سے معنی لیتے ہیں کہ وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ تم زیادہ عیالدار نہ ہوگے، 4 بیویاں کریں گے تو 40 بچے، اگر ایک بیوی سے 10 بچے ہوئے تو ایک ہی اگر ہے تو 10 بچے ختم، کیا شوکت علی، ایک بیوی سے 2 بچے ختم، السلام علیکم۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر دے دو خوشی خوشی، چڑچڑا کے مار کر تنگ کر کے نہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ محبت میں آ کے تم کو عن شیء منہ، خوشی سے مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر معاف کر دیں، ارے کیا جی میری جان تمہارے اوپر قربان، مہر کیا تمہارے سے لینا، میں معاف کری جاؤ، یا پورا معاف کر دی، یا آدھا مہر معاف کر دی، یا پاؤں مہر معاف کر دی، خوشی سے معاف کر دی، شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، تو اس مہر کے پیسے کو خوشی خوشی کھاؤ، تم کو روکنے والا کون ہے؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یتیموں کے پیسے جو تمہارے پاس ہیں اگر وہ بے وقوف ہیں تو ان کو ان کے اموال نہ دو، وہ اموال وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا قیام رکھا ہے، جو تمہارے لیے ضروری ہیں، وَارْزُقُوهُمْ، اور انہیں کھلاؤ پلاؤ اس پیسوں میں، ان پیسوں سے، فیہا وَاکْسُوهُمْ، اور ان کو کپڑے پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کرو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزما لو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کے لائق ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم پاؤ ان میں رشد یعنی عقل اور سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو لوٹا دو، یتیموں کے مال جو تمہارے پاس ہیں وہ دے دو، تم مت کھا جاؤ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور ان کا مال اسراف کے طور پر نہ کھا لو، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی نہ کھا لو کہ وہ أَن يَكْبُرُوا، یتیم کا مال تمہارے پاس ہے وہ بڑا ہو جائے گا اس ڈر سے، ابھی 7 سال کا ہے ابھی کھا جاؤ مال پورا، ایسا مت کرو، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے وہ یتیموں کا مال کچھ بھی نہ کھائے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو فقیر ہے اس کے پاس یتیم کا مال ہے تو یتیم کے مال کی چونکہ وہ حفاظت کر رہا ہے تو وہ مناسب حد تک اس مال میں سے استعمال کر سکتا ہے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ کھائے اس مال میں سے نیکی کے ساتھ، پورا ہڑپ نہ کر جائے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم لوٹا دو یتیموں کو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو، تنہا ایسے ہی پوشیدہ طور پر یتیم کو اس کا مال نہ دو، گواہ بنا کے تاکہ بات کو جھگڑا نہ ہو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تم ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تو حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ،
اور عورتوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور قرابت داروں نے جو چھوڑا اس میں سے۔ مرد بھی اپنے والدین اور رشتہ داروں کی میراث کے حقدار ہیں، اور عورتیں بھی اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کی میراث کے حقدار ہیں۔ مما قل منہ او کثر، وہ میراث تھوڑی رہے یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے فرض کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، جب میراث کا مال تقسیم ہونے لگے تو تقسیم کے وقت پر ایسے لوگ آ جائیں جو محروم الارث ہیں، ان کو کچھ حصہ نہیں ملتا، ایسے رشتہ دار آ جائیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، قرابت دار ہیں لیکن ان کو کچھ حصہ ملنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے؟ والیتامہ، قرابت دار نہیں ہے، یتیم ہیں، آ گئے، مال تقسیم ہو رہا ہے، آ کے مانگ رہے ہیں ہم کو بھی کچھ دو بھائی، مرنے والے کے لیے ہم دعا کریں گے۔ والمساکین، یا محلے کے غریب لوگ آ گئے، بستی کے غریب مسکین لوگ آ گئے، مال تقسیم ہو رہا ہے، آج کہاں تقسیم ہوتا ہے مال صحیح طریقے پر، تو آئے، انہوں نے کچھ مانگا۔ فارزقوہم، اللہ فرماتا ہے اگرچہ کہ ان کا حق نہیں، لیکن تم اپنی مہربانی سے ان کو کچھ رزق دو، ان کو کچھ دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور اگر اس سے زیادہ مانگے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو ٹال دو، بھائی ہم نے دیا، تمہارا کچھ حق نہیں تھا، ہم نے دیا، معاف کرو، جاؤ، اچھی بات کرو ان کے ساتھ۔ جی کیا جی ہے تمہارے بابا کا مال، کیا تمہارا حق بنتا ہے، کیا ان کے مرنے والے کی موت کے انتظار میں تھے کیا، آئے سو تمہیں؟ وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، اور ڈریں وہ لوگ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، کہ اگر وہ مر جائیں اور ان کے پیچھے کمزور اولاد رہ جائے ان کی، خافوا علیہم، تو ایسا سوچیں گے تو ڈریں گے اپنی اولاد کے تعلق سے کہ ہم مر جائیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بعد رہ جائیں اور ان کو کچھ نہ ملے، ہمارا حصہ، ہماری میراث کچھ نہ پہنچے، تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ سوچیں گے ہم تو گھبراتے ہیں نا۔ تو یہ ایسا گھبرا کے جو لوگ حصے دار نہیں ہیں میراث میں ان کو بھی کچھ دے دیں اگر وہ آئیں تقسیم میراث کے وقت پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامى، جو لوگ یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں یتیم خانہ بنا کے ظلم سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے ہارن ہے، کتے کی آواز کے، بندر کی آواز کی، کیا دیکھو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکا لے گا، لڑکی کا حصہ ایک، لڑکے کو دو۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر ہوں عورتیں ایک سے دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو اس کے موروث نے، چھوڑنے والے نے جو مال چھوڑا اس کے 2/3 حصہ ان عورتوں کا ہوگا، اس کے 2/3 حصے کسے ملیں گے؟ عورتوں کو ملیں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر ایک عورت ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو ترکے کا نصف وہ پائے گی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، مرحوم نے جو مال چھوڑا اس میں سے۔ ان کان لہ ولد، اگر اس کے لیے بیٹا ہو، فإن لم یکن لہ ولد، اگر اس کے بیٹا نہ ہو، وورثہ ابواہ، اور اس کے وارث اس کے باپ بنے، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کے لیے ثلث 1/3 حصہ ہوگا۔ فإن کان لہ اخوۃ، یہ بہت بڑا علم ہے، علم میراث، یہاں تو بس ترجمہ کرتے گزر جانا ہے۔
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر اس کے لیے یعنی مرحوم کے لیے بھائی ہوں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصی بہا او دین بعد وصیت کے جو مرحوم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد مرحوم کی طرف سے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے فرض کیا ہوا ہے نظام میراث کا. ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ تبارک و تعالی علم والا اور حکمت والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے ترکے تمہاری عورتوں کے میراث کا آدھا حصہ ہے. ان لم یکن لہن ولد اگر ان کو اولاد نہ ہو. فإن کان لہن ولد اگر ان کو اولاد ہو فلکم الربع تو تم کو چوتھا حصہ ہوگا. مما ترکنا من بعد وصیت ان کے ترکے میں سے تمہاری عورتوں کے ترکے میں سے. من بعد وصیت وصیت کو ادا کرنے کے بعد یوصین بہا جسے انہوں نے وصیت کی ہو او دین اور ان کی طرف سے قرضہ ادا کرنے کے بعد. ولہن الربع مما ترکتم اگر تم مر جاؤ تمہاری بیویاں رہ جائیں تو بیویوں کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ ملے گا. ان لم یکن لکم ولد اگر تم کو اولاد نہ ہو. فإن کان لکم ولد اگر تم کو لڑکا ہو فلہن الثمن تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا. مما ترکتم تمہاری میراث میں سے. من بعد وصیت بعد اس وصیت کو ادا کرنے کے جو تم نے کی. توصون بہا او دین جو تم کرتے ہو اور تمہارے قرض کے ادا کرنے کے بعد. وإن كان رجل يورث کلالہ اگر ہو کوئی ایسا مرد جو کلالہ ہو. کلالہ کہتے ہیں جسے اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں یعنی جس کے ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں. شوکت ہے کیا ایسا؟ اولاد تو ہے نا ماں باپ نہیں ہے. ان کان رجل یورث کلالۃ اگر موروث ایسا آدمی ہے جو ماں باپ بھی نہیں رکھتا اور اولاد بھی نہیں رکھتا. یورث کلالۃ او امرأۃ یا عورت ہے کلالہ. ولہ اخ لیکن اس کا بھائی ہے. او اخت یا بہن ہے. فلکل واحد منہما السدس تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا اکثر من ذلك اگر وہ اس سے زیادہ ہوں فہم شرکاء فی الثلث تو وہ ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار بعد وصیت کے جو کی جائے اور بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد غیر مضار کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. وصیۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حلیم اور اللہ تبارک و تعالی علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے بردبار بھی ہے. تلک حدود اللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا ورسولہ اور اس کے رسول کی یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو داخل کرے گا ان باغات میں ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ان جنتوں میں. وذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی اور یہی بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی ویتعد حدودہ اور اس کے حدود کو پھلانگ جائے گا. یدخلہ نارا خالدا فیہا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اس جہنم کی آگ میں وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کر بیٹھیں فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ تو تلاش کرو ان پر 4 گواہوں کو تم میں سے. فَإِن شَهِدُوا جو تمہاری عورتوں میں سے کوئی اگر زنا کر بیٹھے تو 4 گواہوں کو تلاش کرو. فَإِن شَهِدُوا تو 4 گواہوں نے اگر گواہی دے دی کہ یہ اس عورت نے زنا کیا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان کو روکے رکھو گھروں میں.
حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو مار ڈالے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ واللذانی یأتیانہا منکم فعاذوہما، اور وہ دو عورت اور مرد، ایسے عورت اور مرد جو گناہ کا کام کریں، واللذانی یاتیانہا منکم، تم میں سے، فعاذوہما، تو ان کو اذیت پہنچاؤ، ان کو سزا دو، فإن تابا، بس اگر وہ توبہ کر لیں دونوں، واصلحا، اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے منہ موڑ لو، ان اللہ کان توابا رحیما۔ ابھی حدود کی آیتیں آئی نہیں، ان سے پہلے کی آیتیں ہیں یہ، واصلحا فاعرضوا عنہما، تو ان سے منہ پھیر لو، ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو توبہ کرنے کا ذمہ ان لوگوں کے لیے لیا ہے، اپنے ذمے لیا ہے، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برا، بجہالۃ، نادانی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں عن قریب، فوراً گناہ کرتے کے ساتھ ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو عمل کرتے ہیں برے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کو، کسی شخص کو موت آ لیتی، یعنی موت آنے تک گناہ برابر کرتے رہتے ہیں، موت آنے تک داڑھی کا صفایا کرتے رہتے ہیں، موت آنے تک زنا مسلسل کرتے رہتے ہیں، موت آنے تک شراب مسلسل لگاتے رہتے ہیں، موت آنے تک جھوٹ برابر بولتے رہتے ہیں، موت آنے تک برابر اکڑتے رہتے ہیں، موت آنے تک بولتے ہیں کہ میں سکرات کے عالم میں بھی اکڑتا ہی رہوں گا، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت دبوچ لیتی ہے تو کہتے ہیں قالا، تو اس وقت ان میں سے جسے موت آتی ہے کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ ایسے کے لیے توبہ نہیں ہے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مرتے ہیں کفر کی حالت پر۔ اللہ تعالی ہم کو ایسے مرنے والوں میں شمار نہ کرے، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث الثقلین کے صدقے میں، غریب نواز کے وسیلے سے، اور ہمارے دوسرے پیروں کے صدقے میں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، درود شریف پڑھیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ انہیں روکے رکھو تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ اس کا حصہ جو تم نے انہیں دیا، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اس وقت انہیں تم کو روک رکھنے کی اجازت ہے کہ وہ آ جائیں، وہ کریں فاحشہ مبینہ، کھلی بے حیائی کا کام۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی کرو معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں وہ پسند نہ آئیں وہ عورتیں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو بہت قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھے۔ یعنی تمہاری کوئی عورت تم کو پسند نہیں تو عمر بھر چڑھتے رہتے ہو، کیسی صورت ہے کہ تیری،
दाता देखता सामने ही तेरे आंखें कैसे हैं, मुझे कैसी कैसी हसीन औरतों के रिश्ते आए थे, हैं तेरी सूरत देख कैसी है, शैतान की सूरत है ना, शैतान भी रात में आया तो डर को भाग जाएगा ना, कैसा सोती देख तू, चलती सो कैसा देख, तेरी सूरत कैसी है, हैं जान से मरती नहीं ना गे तू, बड़ी लंबी उम्र है ना, तेरी छोटी बहन मर गई ना, बच्चे मर गए ना, तेरे पेट के बच्चे मर गए ना, तू जिंदा है ना। औरतों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, बस समझ में आए। हाँ, तो अल्लाह ताला फरमाता है औरतों के साथ हुस्ने मुआशरत का सबूत दो, अच्छा सुलूक करो। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्ना, अगर तुमको पसंद ना आई तुम्हारी बीवियां, फ़असान तकरहू शयअन, बस करीब है कि तुमको कोई चीज़ पसंद ना हो, वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, और अल्लाह तबारक व तआला रखे तुम्हारे लिए उसमें खैर कसीर। अरे ये बुरी औरत है, ये बदसूरत औरत, ये बदवज़ा औरत, ये पस्तखद औरत जैसी भी है, इसकी औलाद ऐसी नेक होगी जो तुम्हारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बन जाएगी, उसके अमाल तुम्हें आखिरत में काम आएंगे। हाँ, वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिम मकाना ज़ौजिम व आतैतुम इहदाहुन्ना खिंतारा, और अगर तुम चाहते हो कि अपनी बीवी को तलाक दे के दूसरी औरत से निकाह कर लो, और अगर तुमने दिया है औरतों में से किसी एक औरत को खिंतारन, एक ढेर, एक औरत को तुम तलाक देना चाहते हो और उसे तुमने माल का एक ढेर दिया है, फला ताखुजू मिन्हु, तो उसमें से कुछ भी तुम ले नहीं सकते वापस, जब दे दिया तो उसका हो गया वो शैआ कुछ। अताखुजूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना, क्या तुम लेते हो उस माल को बुहतान और खुले गुनाह के तौर पर। व कैफ ताखुजूनहु, और तुम कैसे ले सकते हो उस माल को, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, हालांकि तुम्हारे बाज़ों के साथ खलवत कर चुके हैं, यानी तुम उस औरत से उसका माल कैसे ले सकते हो जबकि तुमने खलवत सहीहा में उसके साथ वक्त गुजारा है उस औरत के साथ, तो उसे जो माल तुमने दिया है उसे ले नहीं सकते। समझ गए ना आप हज़रात, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़ का माना समझ गए। व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और उन औरतों ने तुमसे पक्के पक्के वादे लिए तन्हाइयों में। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, और तुम निकाह न करो उनसे जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया। अय्याम जाहिलियत में बाप के मरने के बाद उसका बेटा अपनी सौतेली माँ का शौहर हो जाता था, सौतेली माँ से निकाह कर लेता था। बस समझ में आई, इस्लाम ने उसे मना किया। जिसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया, जिससे तुम्हारे बाप ने निकाह किया, उस औरत से तुमको निकाह नहीं करना चाहिए, खा वो तुम्हारी सौतेली माँ क्यों ना हो। इल्ला मा क़द सलफ़, जो पहले गुजर गया, अब तुम नहीं कर सकते काम। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता, यकीनन ऐसा काम बेहयाई का काम है, व मक़ता, और नापसंदीदा काम है। बाप की बीवी से मुबाशरत करना कितना बुरा काम, व सा सबीला, और बुरा तरीक़ा है, नापसंदीदा तरीक़ा है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अब फहरिस्त सुनाई मुहर्रमात की, जो औरतें, वो औरतें जिनसे निकाह जायज़ नहीं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम हैं। व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ। व अख़वातुकुम, और तुम्हारी बहनें। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ फूफियाँ। व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ। व बनातुल अख़ी, और भाई की बेटियां, भतीजियां। व बनातुल उख्त, और भांजियां। व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम, और तुम्हारी रज़ाई माएँ, दूध की माएँ, दूध पिलाने वाली माएँ। व अख़वातुकुम मिनर रज़ा, और तुम्हारी दूध बहनें। व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी सासें। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, और वो औरतें जो तुम्हारी गोद में हैं। मिन निसाइकुम, मतलब क्या, तुमने जिन औरतों से निकाह किया उनकी बेटियां।
अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, ऐसी तुम्हारी बीवियां जिनसे तुमने दुखूल किया, उनकी बेटियां तुम पर हराम हैं, लेकिन वो तुम्हारी बेटियां नहीं हैं। सौतेली बेटियां नहीं होती, सौतेली बेटी है वो, हाँ, उसे सौतेली बेटी कहना चाहिए, वो हकीकी बेटी नहीं हो सकती। किसी का और का नुत्फा है, बीवी आई तो साथ आ गई, गाय के साथ बछड़ा आ गया, बात समझ में आ रही है? हाँ। तो क्या अर्ज कर रहा था, शौकत अली ने एक औरत से शादी की, शौकत अली ने एक औरत से शादी की, वो औरत पहले शौहर से एक बच्ची लेके आई, अब उससे शौकत अली शादी नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि वो शौकत अली की सौतेली बेटी है। शौकत अली उसका बाप नहीं है सगा, बल्कि क्या है, सौतेला बाप है। अगर बाप कहता है भी तो खुद को क्या कहना चाहिए, सौतेला बाप कहना चाहिए, वो किसी और की नस्ल से है। बात समझ में आ रही? वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फइन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर तुमने उनके साथ दुखूल नहीं किया है, फला जुनाह अलैकुम, तो उन लड़कियों से तुम जिमा कर सकते हो, निकाह करके। वहलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियां यानी बहुएं, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारे सुल्ब से पैदा हुए ऐसे बेटे, वइन तजमाउ बैनल उख्तैन, और यह भी हराम कर दिया गया कि तुम दो सगी बहनों को एक ही वक्त में अपने निकाह में रखो, इल्ला मा क़द सलफ, लेकिन अगली शरीयतों में जायज़ था। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बहुत मग़फ़िरत करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। यहाँ तक हमारे सिग्नल कहाँ गए? ये चौथा पारा